ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت دی گئی ہے جی ہاں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں. جی ہاں، آگے اسلام آباد. پاکستان کے لیے کتنی خوشی کا، مسرت کا مقام ہے. بس ہمیں تو عید کا دن ہوگا جب وہ آئیں گے کہ ایسا بڑا عالم جو ہے اس وقت وہ پاکستان کی سرزمین پہ آئے اور ہم اسے براہ راست دیکھیں اور سنیں. اور آج پہنچ گئے اسلام آباد سر، ان کا بڑا زبردست ویلکم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی سالگرہ وہ پاکستان میں منائیں گے اچھا 18 آپ اکتوبر دیکھیں کو. ان کی کس دھوم دھام سے وہ آ رہے ہیں. سرکاری دعوت دی گئی. سرکاری، بالکل. آپ کئی ہمارے علماء ایسے ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی ان کی اس میں نہیں جائیں گے. کوئی کہہ رہے ہیں جی بلایا کیوں ہے. او بھائی آپ کو اگر اختلاف ہے ان سے نظریے سے تو تو اختلاف آپ رکھیں اپنے پاس. ہاں، نظریے سے تو ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی. مہمان کی عزت کرنا سیکھیں. تو آپ غور کریں سیاستدان ہمارے. اب خان صاحب کو دیکھ لیجئے، ان کے مخالفوں کو دیکھ لیجئے، دن رات کوٹس ہوتی ہے. جی ہاں. ایک دوسرے کہ جناب کارکن پکڑے جاتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں. وہ گنڈا پرسا وہاں سے کیا بھیجتے ہیں پیغام، اور یہاں سے ان کا ازما بخاری کا جواب. بات یہ ہے تو سیاستدان بھی ایک دوسرے سے گتم گتا. مولوی حضرات جو ہیں ان میں سے بھی چند ایسے جو ایک دوسرے سے گتم گتا. اور اب جج حضرات جو ہیں وہ بھی اگر آپس میں بات نہیں کر سکتے. کیا کہا ہے وہ ہمارے مرحوم دوست ہیں اسلم کمال. اچھا، کیا کہ ان کا شعر مجھے یاد آیا. اسلم ہے میرا نام، اچھا، کمال اس کا نام ہے. واہ، رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. اوہ اوہ. تو بات یہ ہے بھائی مقدمے فیصلہ ہو جائیں گے. آپ وہ تیرے سے ٹھے کی انٹرپریٹیشن، وہ جی جو غلط انٹرپریٹیشن تھی، کسی قانون دان نے اس کو تسلیم نہیں کیا یہ کہہ کے کہ یہ دستور کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے. ہر شخص اکثر ہر لوگ جو تھے وہ کہتے تھے یہ تجاوز ہو گیا ہے، یہ دستور کو دوبارہ لکھ دیا ہے. او بھائی ایک آدمی نے ووٹ گنا ہی نہیں اس کا اور آپ اس کو ڈی سیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے تشریح کر دی. اس کے نتیجے میں یہاں حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے جو بھی کرائسس اس کے بعد ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اگر وہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اور ختم ہو جائے گی وہ انٹرپریٹیشن، امکان ہے. تو ہو ختم یا نہ ہو، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے یا نہ کرے وہ تو الگ بحث ہے. جو پروسیجر ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم ہے، اب وہ ترمیم جو آرڈیننس نے کی ہے، اب وہ کرائسس ایک کبھی جب سپریم کورٹ کام ہی نہیں کر سکتی تو انہوں نے آرڈیننس میں ایک ترمیم کر دی، چیف جسٹس کو اختیار دے دیا تیسرے رکن کو نامینیٹ کرنے. چلیے اب آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سماعت کے بغیر اس آرڈیننس کو کی تنسیخ کر دے؟ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ میں آپ آئیے، آپ نے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ منیب اختر صاحب آئیے بینچ میں بیٹھیے، آپ نے نقطہ نظر کا اظہار کیجیے. آپ کا خط ہم ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا سکتے. بالکل. آپ یہ ہے بھئی آپ چیلنج، یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو آپ کالعزم قرار دے دیجئے، اس کو چیلنج کریں جو وکلا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ خدا کے لیے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں نا وہ اپنے کنڈکٹ میں تو سپریم نظر آئے نا، وہ اس پہ نظر ثانی کریں اپنے رویوں پہ اور اپنے معاملات جو ہیں ایک جو ڈیکورم ہے ایک جو وہ برقرار رکھے. لیکن اب دیکھیے، اب یہ بھی تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کیا کہیں پاکستان میں. اب کس ادارے کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ادارہ وہ ہے جس نے ہمیشہ اپنا کام جو ہے دستور کے مطابق کیا ہے، یہ دستور جو ہے اس کی حفاظت کی ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ فوج ہے، یہ ہماری مقننہ ہے، یہ ہماری انتظامیہ ہے، یہ سارے آئین کے وفادار رہے ہیں؟ بتائیں کہہ سکتے ہیں آپ یہ سوال میں نے پچھلے ہفتے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کیا تھا کہ اگر ہماری یعنی کہ اداروں کی جو معاملات ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتے تو تنقید پھر نہ ہوتی. جس طرح یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوم ہے
وہی میرے سر سے مارے اسے کر خراب الٹا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یعنی کئی بار 2 3 4 بار ایسے چیف جسٹس گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حدود سے وہ تجاوز کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے شامی صاحب کہ اب جو ہے دستور کہتا ہے آپ وزیر اعظم کو طلب نہیں کر سکتے. وزیر اعظم آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. آپ ہی کہتے ہیں نہیں, آپ وزیر اعظم کو طلب کرتے ہیں, توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہیں, پھر اس کے سزا دیتے ہیں. آپ نے یعنی کیا مثالیں قائم کی ہیں. آپ معاملے جو ہیں, آپ سٹیل مل کی جناب ڈی نیشنلائزیشن نہیں ہونے دیتے, پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دیتے, آپ کوئی کام چلنے نہیں دیتے. آپ نے ریکوٹک کے معاملے میں کیا کیا, کتنا نقصان کیا. ہر معاملے میں آپ دخل دے رہے ہیں. آپ ڈیم بنانے نکل کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں جو انصاف طلب کر رہے ہیں, اس سے محروم ہیں. لاکھوں مقدمے ہیں, وہ عدالتوں میں ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ آئینی ترامیم کی, عدالتی اصلاحات کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کا علم اٹھایا ہوا ہے اس وقت بلاول بھٹو نے. دیکھیے سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, کئی ان کا جو تجاوز ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو, سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی کیا کرتی رہی ہے, وہ ٹھپے لگاتی رہی ہے. جب مارشاء اللہ لگے ہیں اور آئین میں ترمیم ہی تو ہر مارشاء اللہ کو معاف کیا, ٹھپا لگایا اس کو, ربر سٹیمپ بن گیا. اب وہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی عدلیہ نے مارشاء اللہ کو جواز دے دیا. درست بات ہے. تو پارلیمنٹ نے کیا کیا, پارلیمنٹ نے اس جواز کے اوپر اپنا ٹپا لگا دیا. کنگز پارٹیاں بن گئی.